اللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 51۔ الم تر الی الذین، کیا تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جن لوگوں کو دیا گیا نصاب کتاب میں سے، ان کو جو تعلیم ہے، ان کا جو نصب العین ہے وہ کتاب سے دیا گیا، مگر یؤمنون بالجبت، وہ لوگ مانتے ہیں بت کو، تراشی ہوئی باتوں کو، کتاب کی طرف نہیں جاتے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ والطاغوت، سرکشی کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو کتاب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں انکار کرنے والے، اہدیٰ، یہ رستے والے ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کی بنسبت ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ یا آپ اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھ لیں کہ جو یہ لوگ کتاب دیے گئے ہیں مگر یہ باتیں کتاب کی نہیں مان رہے، یہ یؤمنون بالجبت پہ عمل کر رہے ہیں، یؤمنون بالجبت کو مان رہے ہیں، خود سے بنائی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو یؤمنون بالجبت کو مانتے ہیں، جو بتوں کو مانتے ہیں، ان کے متعلق ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہدایت پہ زیادہ حق، یہ ہدایت کے اوپر ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا، کن کو؟ جو کتاب کو چھوڑ کر، کتاب میں جو منشور دیا گیا تھا، کتاب میں جو نصاب دیا گیا تھا، اس کو چھوڑ کر خود کی بنائی ہوئی باتوں پہ چلتے ہیں، ان پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، اس کی کوئی نہیں مدد کرنے والا۔ ام لہم نصیب من الملک، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان لوگوں کا بادشاہت میں سے کچھ حصہ ہے؟ بادشاہت میں سے یہ دیے گئے ہیں۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ یہ لوگ انسانوں کو دھاگے برابر بھی نہیں دیں گے، ذرہ برابر نہیں دیں گے۔ ام يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یا جو اللہ نے ان کو خود کے فضل سے دیا ہے اس کے اوپر یہ حسد کرتے ہیں۔ فقط اب اللہ تعالیٰ آپ کو ابراہیم کے لوگوں کے متعلق بتا رہا ہے۔ اب یہ آل ابراہیم کل ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا تھا، آل ابراہیم میں توریت والے، انجیل والے اور قرآن والے آتے ہیں۔ کیسے کہ جب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس نے قرآن مجید کی لوگوں کو تبلیغ کی، تعلیم دی، تو جو توریت والے تھے، جو یہودی تھے اور نصرانی تھے، یہودی تھے اور جو نصرانی تھے، ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہ کہا ابراہیم یہودی تھا، نصرانیوں نے یہ کہا ابراہیم نصارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ مگر توریت والے اور انجیل والے اور قرآن والے سب کے سب دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم والے میں کون ہے؟ جنہوں نے ابراہیم کے ان اول الناس بابراہیم، ان اول الناس آل ابراہیم، ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوہ وہذا النبی، وہ یہ نبی اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ابراہیم کی۔ تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم والے لوگوں کو، جو لوگ خود کو کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا پیشوا ہے، ابراہیم ہمارا امام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو کتاب دی ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ہم نے بادشاہت دی ہے بڑی۔ فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے ہیں، پس ان میں سے ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ ومنہم من صد عنہ، اور ان سے ایسے بھی ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم کی ذریت کی بات نہیں ہو رہی، ابراہیم کی آف سپرنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تیری میری بات ہو رہی ہے، آل ابراہیم کی بات ہو رہی ہے۔ فکفا بجہنم سعیرا، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہماری تعلیمات کا، قرآن کا، توریت کا اور انجیل کا انکار کر رہے ہیں، سوف نصلیہم نارا، بہت جلد آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلد، ہر وقت جب بھی ان کی جلد جل جائے گی، کمپلیٹ جل جائے گی، بدلناہم، ہم بدل دیں گے، جلودن، جلد کو، غیرہا، اس کی جلد سے، غیرہا، اس کی جلد سے۔
لیذوق العذاب، تاکہ وہ چکھتا رہے عذاب۔ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا بادشاہ ہے۔ احکامات، پاور، آرڈر اللہ تعالیٰ کا بہت طاقتور ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ یعنی یؤمنون بالجبت کی فارمولے پہ نہیں چلتے، جو لوگ جو کتاب سے نصاب دیا گیا ہے اس کو مانتے ہیں، سندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے جنات میں، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات میں جہاں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کو بہت عمدہ اقسام کی چیزیں ہیں، وندخلہم ذلا ذلیلا، ازواج مطہرہ، مطہرہ عمدہ پاکیزہ، ازواج اقسام ڈفرنٹ ٹائپ، وندخلہم ذلا ذلیلا، ہم ان کو داخل کریں گے گہری چھاؤں میں۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ وہ تم کو حکم کرتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو جو اس کے اہل ہیں ان تک پہنچاؤ۔ واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان آرڈر کرو، حکم کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم انصاف کے ساتھ عدل کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے، بہت اچھی نعمہ، بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اور وہ کس طرح کرتا ہے؟ خود کے رسول کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈائریکٹ نصیحت نہیں کر رہا، اس نے رسول کو بتائی ہے اور رسول تمہیں بتا رہا ہے۔ وہ تمہارے درمیان کورٹ میں کسی کو جج کھڑا کرتا ہے، کوئی اور اس طرح حاکم کھڑا کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمہ بہت اچھی یعظکم بہ ہے۔ اگر تمہارا اس کے ساتھ جو اس نے اولی الامر کھڑا کیا ہے اس کے ساتھ کوئی تنازع آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا معاملہ لے جاؤ۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، یؤمنون بالجبت والے نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، واولی الامر منکم، یعنی وہ جو تمہارے درمیان کھڑے کیے گئے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخری دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تو بہت عمدہ اور بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا انجام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین، کیا تم جانتے ہو ان لوگوں کو، کیا تم دیکھے ہیں تم نے ایسے لوگ، کیسے لوگ، یزعمون، جو یہ زعم رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو، کہ وہ ہم ایمان لے کر آئے، بما انزل الیک، ساتھ اس چیز کے ساتھ جو تیری طرف نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور ساتھ اس چیز کے جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی۔ یعنی کیا تم لوگ ایسے لوگ دیکھتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یؤمنون بالجبت پر ایمان نہیں لے کر آتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، مگر کیا ہیں؟ یریدون، وہ چاہتے یہ ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ فیصلے لیتے ہیں طاغوت کی طرف۔ تو جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، سرکشی کی طرف، کہ وہ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نے جو اپنے رسول کی طرف چیز بھیجی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس رسول سے پہلے جو نبی آئے، رسول آئے، جو وہ احکامات لے کر آئے تھے ہم اس کو مانتے تھے اس وقت کے لوگ۔ مگر وہ کرتے کیا تھے؟ جب کسی کے معاملے میں فیصلہ لینے لگتے تھے، منہ سے بولتے تھے ہم مانتے ہیں، جب کوئی فیصلہ لینے لگتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ طاغوت کی طرف چلے جاتے تھے، سرکشی کی طرف۔ یعنی طاغوت سرکشی کیا ہے؟ یؤمنون بالجبت، یؤمنون بالجبت کی ایکسپلینیشن میں تعالیٰ نے کہا والطاغوت، وقد امروا، اور تحقیق وہ آرڈر دیے گئے ہیں، ان یکفروا بہ، کہ طاغوت کا انکار کرو، ویرید الشیطان، اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ وہ ان کو بہکا دے، گمراہ کر دے۔ واذا قیل لہم، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، تعالوا، آؤ بڑھو، الی ما انزل اللہ والی الرسول، جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، مطلب اس کے رسول کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کے رسول کی طرف آؤ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا اس کی طرف آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، منافق کا نام کیوں آ گیا؟ منافق جو منہ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا مگر پھر کفر کرتا ہے۔ منافق کی قرآن میں ڈیفینیشن ہے، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے،
کہ اس نے دعویٰ یہ کیا یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مگر جب کرنے کی بات آئی تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کی طرف چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو منافقوں کو دیکھتا ہے یصدون عنک صدودا، تجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ جو چیز دے کے بھیجی ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ الی الطاغوت، طاغوت کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، پھر جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کمائی ہے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آئیں تیرے پاس قسمیں کھاتے اللہ کی، ان اردنا الا احسانا، ہم تو اچھا ہی کرنا چاہ رہے تھے، ہمارا ارادہ اچھائی کا تھا، وتوفیقا، موافقت رکھ رہے تھے، ملتا جلتا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، کہ جو ان کے سوچ ہے، جو ان کے قلوب میں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. فاعرض عنہم، ان سے منہ موڑ دے. وعظہم، ان کو نصیحت کر. کیسی نصیحت کر؟ وقل لہم، بول واسطے ان کے، لہم ان سے، فی انفسہم، ان کے نفسوں میں، قولا بلیغا، اثر کرنے والی بات پہنچ جان ان کو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا اس سے پوچھو بڑے سے، اس نے توڑا ہوگا ان بتوں کو. قولا بلیغا، وما ارسلنا من رسول، جو ہم نے بھیجے رسول، وما ارسلنا من رسول، جو ہم نے بھیجا، من رسول، رسول سے، رسول خود سے تمہیں کچھ نہیں بتا رہا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. رسول کی مانو گے تو ہی تو اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ کی تو تم ڈائریکٹ آواز نہیں سن سکتے، اللہ کا تم طریقہ تو نہیں دیکھ سکتے اللہ نے کوئی کام کیسے کیا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام جی یوں کرتے تھے تو جی ہم تمہاری بات مان لیں گے. وما ارسلنا، جو ہم نے بھیجا، من رسول، وہ یہ قرآن ہے. وما ارسلنا من رسول، جو ہم نے بھیجا، من رسول، رسول سے، یعنی رسول ذات جو ہے اس سے ہم نے جو بھی بھیجا، جو بھی رسول ہے، موسیٰ آیا، عیسیٰ آیا، یوسف علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، جو بھی رسول ہے، اللہ، صرف اس لیے آئے، لیطاع، ان کا آرڈر مانا جائے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ یہ اس کو میں نے بھیجا ہے. یہ خود سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ میں نے کہی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ اطاعت تو کر ہی نہیں سکتے. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول دو الگ نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا جی قرآن مان لو تو یہ اطیع اللہ ہو گیا، اور جی امام بخاری کے پیچھے چل جائیں گے، یا ترمذی کو مانیں گے، امام مسلم کی کتاب کو مانیں گے، ابن ماجہ یا دوسری سنن ابی داؤد کو مانیں گے، تو جی پھر ہم حدیث رسول پہ عمل پیرا، پھر ہم اطیع الرسول ہوئے. اللہ کا رسول تمہارے پاس یہ قرآن لے کر آیا ہے اور یہ اللہ نے بھیجا ہے، تم اس کو مانو گے تو تم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہم نے رسول بھیجے، اللہ، صرف اس لیے، لیطاع بِإِذْنِ اللہ، ان کی اطاعت کی جائے ساتھ حکم اللہ کے. ولو انہم، اور اگر یہ لوگ، اذ ظلموا، جس وقت ظلم کریں، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤک، پھر تیرے پاس آتے ہیں، فاستغفروا اللہ، اور معافی چاہتے ہیں اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور معافی چاہے ان کے واسطے رسول، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرتا ہوا پائیں گے ان کی طرف، توابا. فلا وربک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی یہ یؤمنون بالجبت ہیں، یہ خود کی تراشی ہوئی باتوں کے اوپر ہے. کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یحکموک، جو اوپر آیا تھا نا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف سے فیصلے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہیں، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ تجھ کو محکم پکڑیں، تجھ کو حاکم پکڑیں، تجھ کو منصف مانیں، تجھ کو آرڈر دینے والا مانیں. کس چیز میں؟ فیما شجر بینہم، جو ان کے آپس کے جھگڑے ہیں. شجر جڑ سے کہتے ہیں نا، فساد کی جڑ ہے جھگڑا. فیما شجر بینہم، اور صرف اتنا نہیں کہ جو ان کے درمیان جھگڑا ہے، جو ان کے درمیان معاملہ ہے، اس کے اندر آرڈر کس سے لیں؟ جو تو دے کے بھیجا گیا ہے، جو تو دے کے بھیجا ہوگا. اتنا نہیں، ثم پھر، لا یجدوا فی انفسہم، امنگ، اپنے درمیان پھر نہ پائیں، حرجا، تنگی، مما، اس چیز سے، قضیتا، جو تو نے فنش کی. ثم لیقضوا تفثہم، یقضوا، دور کرنا، نہیں ختم کرنا. لوگ کہہ رہے ہیں پھر خود کا میل کچیل، وہ سورہ حج والے ترجمے میں کیا،
ثم یکزو تفسہم کہ پھر جی نہاؤ اپنی گندگی دور کرو، اپنا میل دور کرو۔ وہ میل کیا ہوتا ہے؟ تفاسا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے آدمی کے لیے، کسی دوسری قوم کے لیے اپنے اندر کچھ رکھنا، کچھ میل رکھنا۔ یہ بتا کہ اب میرے لیے اس کے دل میں کوئی میل نہیں ہے۔ ثم یکزو تفاسہم، پھر اپنا جھگڑا ختم کرو۔ یہاں جب بات رہی ہے فی انفسہم حرجا مما قضیت، تنگی نہ رکھے مما قضیتا، جو تو نے ختم کیا، جو تو نے فنش کیا، تو نے جو آرڈر دے دیا کہ تم یہ کرو اور تم اس کا ہرجانہ دو، نبی نے کہہ دیا، رسول نے آرڈر کر دیا تم یہ کرو تم یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہیں جب تک ان کے جھگڑے کے اندر تو جو فیصلہ کرے اس کو پھر یہ کیا کریں، اس کو یہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو یہ ایکسیپٹ جب تک نہ کر لیں، تسلیم نہ کر لیں۔ صرف تسلیم نہیں کرنا، اپنے اندر پھر کوئی، اپنے نفس کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں رکھنی، یار بس ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو میں نے چھوڑ دی، زمین میں نے چھوڑ دی، میں نے دے دی، اگر میں فیصلے سے خوش نہیں ہوں تو وہ مومن نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں جب تک رسول نے جو فیصلہ کیا ہے، رسول نے جو آرڈر دیا ہے، اس کے رسول کے فیصلے میں تنگی نہ کریں اپنے نفسوں میں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم لکھیں اوپر ان کے یہ کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لڑو خود کے نفسوں سے، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکل جاؤ خود کے گھروں سے، مَا فَعَلُوا، تو کوئی نہ کرے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، سوائے چند لوگوں کے ان میں سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ فعلوا کریں، مَا يُوعظُونَ بِهِ، جو ان کو نصیحت کی جائے ساتھ اس کے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہو، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور مضبوط ہو، زیادہ شدید ہو ثابت کرنے میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت ہم ان کو بڑا ثواب دیں، بڑا بینیفٹ دیں کہ ان لوگوں رسول کو جو بات کہی گئی اور رسول نے جو ان کو نصیحت کی، ما یوعظون، رسول نے جو ان کو نصیحت کی انہوں نے اس کو فالو کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں ان کو بینیفٹ ملے گا۔ یہ مانیں تو صحیح کہ رسول جو ہمیں آرڈر دے رہا ہے وہ اللہ نے کہا ہے، تو ہم رسول کی مانیں گے تو اللہ ہمیں اجر دے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو رستہ دکھلائیں گے، سیدھا رستہ، صراطًا مستقیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غور سے سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کا کہا مانتا ہے، جو اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے قدموں کے نشان پہ چلو گے؟ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کام کو پرفارم کر رہا ہے اور تم نے اس کی پیروی کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کا کہا مانا۔ رسول خود سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، رسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو رسول میں نے بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ومن یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے، آگے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے والرسول، اس کی بھیجا ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے خود کا رسول تمہارے درمیان کھڑا کیا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو، تو ایکچول اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو۔ اس نے تمہارے درمیان خود کا رسول کھڑا کیا ہے، بیچ تمہارے نفسوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس کی پیروی کرتا ہے فاولائک، وہی لوگ ہیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعمت علیہم کیا، غیر المغضوب علیہم نہیں، ولا الضالین نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ انعمت علیہم کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، سچاؤں میں سے، صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، اور کاموں کو درست کرنے والوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ رفاقت جو ہے وہ بہت اچھی ہے ان لوگوں کی، وحسن اولئک رفیقا۔ ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے، یہ اللہ کی طرف سے برتری ہے۔ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، جو تعالیٰ نے تمہارے پاس احکامات بھیجے ہیں،
خود کے رسول کے ذریعے ان احکامات کو فالو کرو، ان احکامات کو مارو، اللہ تعالیٰ تم کو کس سے صالحین میں سے کرے گا۔ صالحین میں سے کیسا کر دے گا؟ آمنو عاملوا الصالحات ہو گئے نا تم نے اللہ کی بات مان لی، تم نے اللہ کی آواز بھی سنی۔ اللہ تمہارے سامنے نہیں ہے، اللہ نے تمہارے پاس خود کا رسول بھیجا، تم نے اس کی بات سنی، اس کی بات مانی کیسے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنے عوامل کو درست کر دیے تو تم صالحین ہو گئے۔ جب تم صالحین ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہداء میں سے کر دیا، صدیقین میں سے کر دیا، نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون ہے جو میرے بھیجے ہوئے کی پیروی کر رہا ہے، جو میں نے بھیجا ہے، جو میں نے بھیجا ہے، جو موسیٰ لے کر آیا، جو عیسیٰ لے کر آیا، جو محمد لے کر آیا، جو ابراہیم لے کر آیا، جو نوح لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شرع لکم من الدین، میں نے تمہارے لیے شریعت بنائی، کس کے لیے؟ انسان ذات کے لیے۔ یہ تم کو محمد بتا رہا ہے، محمد رسول اللہ، کیونکہ اس نے کہا قل یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دے اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ تمام انسانوں کو کہہ رہا ہے شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کے لیے جو شرع کی ہے، جو دین بنایا ہے، شرع لکم من الدین، وہ جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، وہ جو تیری طرف وحی کی گئی، وہ جو ابراہیم حکم دیا گیا، سورہ شورا کی آیت ہے، وہ جو موسیٰ کو دیا گیا، وہ جو عیسیٰ دیا گیا۔ آگے چل کے تعالیٰ نے کہا ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو دین میں ان کے لیے شریعت بناتے ہیں، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم، اگر فیصلے کا کلمہ نہ ہوتا تو ان ظالمین کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب جو لوگ جو مرضی بناتے رہیں کہ کوئی یہ مسئلہ بنا رہا ہے، کوئی وہ مسئلہ بنا رہا ہے، بندہ بولے دکھاؤ کیا نوح یہ حکم دے کے بھیجا گیا، کیا ابراہیم یہ حکم دے کے بھیجا گیا، کیا موسیٰ یہ حکم دے کے بھیجا گیا، یا عیسیٰ، یا کیا محمد الرسول علیہ السلام کی ذات اقدس قرآن میں یہ حکم لے کر آئے ہیں؟ دکھاؤ کہاں سے بنا ہے؟ تو تم تو وہ شخص ہو شرع ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، دین میں ان کے لیے شریعتیں بنا رہے ہو، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی کسی کو اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنانی ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے اور اپنے رسول کو بھیجتا ہے اس شریعت کے ساتھ۔ شریعتیں بیٹھ کے بنا رہے ہیں جی، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے جی، شریعت نے مرد کو سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے، لعنتی لوگ ہیں جو ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ شریعت نے جی مرد کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور تھوپ کس پہ دیتے ہیں؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا گڈ ول ہے، نام ہم حدیث کا لگائیں گے، لوگ بولیں گے اچھا حدیث نے منع کیا، اچھا ٹھیک ہے مان لیتے۔ یہی تو لوگ ہیں یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پہ اللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ہم نے لاسٹ کل کے چیپٹر میں پڑھا تھا، تعالیٰ نے کہا دیکھ تو صحیح، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ تو صحیح اللہ پہ کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہی گناہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتے جا رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو، یؤمنون بالجبت والے نہیں، خذوا حذرکم، اپنا خذوا حذرکم، لے لو اپنا بچاؤ، حذرکم اپنا ہتھیار، اپنا سامان، اپنی پروٹیکشن کرو، فانفروا پس نفری بناؤ، ثباتن ثبت سے ہے جڑی ہوئی، ثابت ہو نا کہ ایک چیز ٹوٹ گئی اور ایک چیز ثابت ہے، اوینفروا جمیعا، ٹکڑے ٹکڑوں میں نکلو یا سب کے سب اکٹھے نکلو، اوینفروا جمیعا، اکٹھی جماعت بناؤ یا ٹولے ٹولے بناؤ، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لمن وہ جو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور دیر لگا دے گا، تم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو دیر لگا دے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَہ، اور اگر تم کو کوئی پہنچے مصیبت، کالا تو یہ کہے گا کہ جب نکلنے کی بات ہے تو کوئی ہوگا جو کہتا ہے اچھا اٹھتا ہوں، اچھا نکل رہا ہوں، اچھا ٹھہرتے ہیں دیکھتے ہیں میں نکل رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے، کالا تو کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے تو میرے اوپر بڑا نعمت کی، بڑا انعام کیا کہ جس وقت تمہارے نے مصیبت پہنچی، اذ لم اکن معہم شہیدا، میں تم لوگوں کے درمیان موجود نہیں تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہارے کو اللہ کی طرف سے کچھ اچھائی پہنچ جائے، فضل پہنچ جائے، تو پھر کیا کہے گا، کیا میں تمہارے ساتھ ہی تو لوگوں میں سے تو نہیں تھا، میرے پہ بھی تھوڑا احسان کرو، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کیا تمہارے میرے درمیان کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، یا لیتنی، اے کاش کہ کنت معہم، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میرے کو بھی یہ چیز مل جاتی، مگر اس کی نیت کیا ہے
لَيُبَطِّئَنَّ دیر لگانے والا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اگر تو کوئی تکلیف پہنچی تو میں تو یہیں ہوں گا، ان پہ پہنچے گی، اور اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچی تو میں بولوں گا میں تمہارا دوست ہوں۔ کسی نے یہ کہا، اب لوگ یہ بول دیں گے کہ اس بندے کا جی یہ نام تھا، یہ اللہ تعالیٰ ایک کریکٹر بتا رہا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا کریکٹر موجود ہے جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ابے ان کو اگر کچھ اچھائی پہنچی تو ہم بولیں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، کاش میں ٹائم سے نکلا ہوتا تو مہدی پہنچ جاتا، اس چیز کو لے لیتا۔ کیا تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی رفاقت نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں، مودہ نہیں ہے؟ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر وہ یہاں پہ جگہ پہ کھڑا گیا اللہ تعالیٰ نے میرے پہ نعمت کی، جی احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جان ماریں، کوشش کریں، اسٹرگل کریں، الذین، وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ کے رستے میں کوشش کرنی ہے، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کا جو یشرون الحیات الدنیا، بیچ رہے ہیں دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ نے آخرت کی زندگی خریدنی ہے۔ آخرت کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، جنت اور جہنم۔ تم لوگوں نے جنت خریدنی ہے کہ جہنم خریدنی ہے؟ جنت خریدنی ہے تو آپ کو کوئی چیز بیچنی پڑے گی اپنی۔ وہ کیا چیز بیچنی ہے؟ یشرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو بیچو، یوٹیلائز کرو۔ کہاں یوٹیلائز کرنا ہے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں خود کے نفس کو، خود کی جان کو، خود کے مال کو فنش کر دے، ختم کر دے، یوٹیلائز کر دے۔ تو نے اپنا جو جیون تجھ کو ملا تھا تو نے اس کو ختم کر دیا اللہ کے رستے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھ کو اس کے بدلے میں آخرت دوں گا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے رستے میں خود کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، مال اور نفس، اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، پس وہ مارا جاتا ہے، او یغلب، یا غالب، یا مغلوب یا غالب آئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِیمًا، بہت جلد ہم اس کو بینیفٹ دیں گے بہت بڑا۔ وَمَا لَكُمْ، تم لوگوں کو کیا ہے؟ لا تقاتلون، تم لوگ سٹرگل نہیں کرتے، خود کے نفسوں کو یوٹیلائز نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ تم لوگوں کو کیا ہے کہ لڑتے نہیں ہو اللہ کے رستے میں۔ اللہ اپنے رستے کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں کوشش کرتے، کیوں نہیں اسٹرگل کرتے کمزور مردوں کے لیے، کمزور عورتوں کے لیے، کمزور بچوں کے لیے۔ کون سے؟ الذین، جو یہ کہتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، اخرجنا من ہذہ القریہ، نکال ہم کو اس بستی سے، الظالم اہلھا، ظالم ہے اس کے رہنے والے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، ٹھہرا واسطے ہمارے تیری طرف سے ولیہ، مدد کرنے والا، دوست۔ یہ لوگ تو یہاں کے رہنے والے تو ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم لوگوں کو کیا ہے کہ تمہاری بستی کے اندر جو کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے ہیں، تم ان کی ہیلپ نہیں کرتے، کہ تمہاری بستی کے لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں اس یہاں سے نکال دے، یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ تو تم لوگوں کو کیا ہے کہ تم لوگ کھڑے نہیں ہو رہے، مظلوم کے لیے، ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، ہمارے لیے ٹھہرا تیری طرف سے مدد کرنے والا۔ الذین آمنوا، جو لوگ اللہ کی ماننے والے ہیں، یؤمنون بالجبت، نہیں ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں۔ یہ کیوں میں بار بار بول رہا ہوں؟ کیونکہ یؤمنون بالجبت طاغوت والے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے والذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں۔ اب بندہ بولے شیطان کے لیے تو کوئی بھی نہیں لڑتا۔ قتل کا مطلب ہے اپنی سروسز کو یوٹیلائز کرنا، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جہاد ہے نا، ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ،
اللہ کے اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں اسٹرگل جد و جہد کرتے ہیں. یجاہدون باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تو یہاں جو بات آ رہی ہے والذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، یقاتلون، وہ لوگ جان مارتے ہیں، وہ لوگ جان مارتے ہیں، وہ خود کا نفس مٹا دیتے ہیں فی سبیل الطاغوت، شیطانی راہوں میں، شیطانی راہوں میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، لڑائی کرو تم شیطان کے ساتھیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو چال ہے وہ بہت کمزور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین، کیا تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو، قیل لہم، جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر قائم رہو، وآتوا الزکاۃ، اور پاکیزہ ہو. فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا، یعنی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ لڑائی نہ لڑو اور صلاۃ کو مانو، کہ جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے کہ لڑائی نہ لڑو. جب ان کے اوپر لڑائی لڑی گئی، جب ان کو کہا گیا فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال ڈال دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے یا اس سے بھی زیادہ ڈرے. وقالو، اور یہ کہنے لگا، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، لما کتبت علینا القتال، تو نے کیوں ہمارے پر لڑنا فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں تاخیر دی، کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دی کچھ تھوڑے وقت اور کی. کوئی دن کو کھاؤ، متاع دنیا قلیل، دنیا کا جو سامان ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بہت کم ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو آخرت ہے وہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو خود کو اللہ کے آگے جھکائے ہوئے ہیں. ولا تظلمون فتیلا، تم پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کتنے سخت بروجوں میں، مضبوطوں میں ہو جاؤ. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر تم کو پہنچے اچھائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سیئہ، اور اگر انہیں پہنچے برائی، یقولو، کہتے ہیں، هذه من عندک، یہ تیری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو، کہہ کل کل من عند اللہ، سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے. تمہارے کو جو اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے آئی ہے، جو تمہارے کو تکلیف پہنچی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے آئی ہے. تکلیف کا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، تمہاری خود کی کمائی ہوتی ہے. کل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہے ایسی قوم پہ، لا یکادون یفقہون حدیثا، جن کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. ما اصابک من حسنہ، جو تم کو پہنچتی ہے اچھائی، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. وما اصابک من سیئہ، اور جو تم کو برائی پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس سے ہوتی ہے، تمہاری خود کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، ہوتی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تجھ کو بھیجا انسانوں کے لیے رسول. ایک جگہ تعالیٰ نے کہا کافۃ للناس رسولا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ادروائز اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتے ہو؟ کیا سن سکتے ہو اللہ کی بات کہ اللہ نے تمہارے گھر کوئی کتاب اتاری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں کیا دیا، بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، یہ کہ اس کی طرف وحی کرے، یہ کہ اس سے حجاب سے بات کرے، یا اس کی طرف رسول بھیجے. تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے خود کا رسول بھیجا ہے، رسول کی طرف وحی کی ہے، رسول کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا. یہ تو لوگوں نے کہہ دیا ملک الرسول بھیجا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. وہ لوگوں نے کہہ دیا روح کو ملائکہ کہہ دیا. من یطع الرسول، جس نے رسول کی، بھیجے ہوئے کی پیروی کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، جو کوئی تولا کس کا اپوزٹ ہے؟ صلہ کا، یعنی صلہ کیا ہو گیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صلہ ہو گیا.
جو لوگ کہہ رہے ہیں نا نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، صلاح کی ڈیفینیشن قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ صلاح کا اپوزٹ تولا، صدق کا اپوزٹ کذبا۔ تو صلاح کا اپوزٹ جب تولا ہے، تو جب اس آیت کو پڑھو گے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا، اور جو کوئی ڈائیورٹ ہوا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، کہ اللہ کی اطاعت مطلب اس کے بھیجے ہوئے کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا صلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو کہا، اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور تم سب کو کہتا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ کہتا کیوں ہے وما کان من المشرکین، وہ میں نے جو اس کو آرڈر دیا تھا وہ میرے اس آرڈر کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانتا تھا، وما کان من المشرکین، میری بات مانتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن تولا، جو کوئی ڈائیورٹ ہو گیا کہ رسول کی اس نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے تجھے ان کا سیف گارڈ نہیں بھیجا، تو ان کی حفاظت کرنے والا نہیں بھیجا کہ تو نے ان کو سیدھے رستے پہ لے کر ہی آنا، ان کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مانی رسول کی، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیروی کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ تیرے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کو مشورہ کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، ایسی بات جو تو نہیں کہتا، واللہ یکتب، اور اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو یہ مشورے کرتے ہیں، فاعرض عنہم، ان سے منہ موڑ لے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھ اوپر اللہ کے، وکفا باللہ وکیلا، اور بھروسہ رکھنے کو اللہ کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اب یہ جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام نے کوئی بات بتائی، ان لوگوں نے کہا ہم نے پیاری، ہم نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ بھی رسول نے کہا تھا، یہ بھی رسول نے کہا تھا، یہ بھی رسول نے کہا تھا، یہ بھی رسول نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، بہت سارے اختلافات ہوتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے امن سے یا خوف سے، اذاعوا بہ، تو مشہور کر دیتے ہیں اسے، پھیلا دیتے ہیں اسے، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ پہنچاتے رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف، منہم، ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو اس کو جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو تحقیق کر لیا کرتے ہیں ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تم پر فضل نہ کرتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم شیطان کی پیروی کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ ابھی ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں سارے لوگ ٹریڈیشنل مسلم ہیں، روایتی، اور انہیں روایت، وہ کہتے ہیں روایت میں یہ ہے، روایت میں یہ ہے، روایت، ہم وہ ساری باتیں کیوں نہیں مانتے؟ کیوں کہ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے رسول کو یہ بات کہی تھی، نہیں یہ قرآن میں تو نہیں ہے بھائی۔ یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جو رسول کے پاس آتے، سنتے، کہتے ہم نے مان لیا، اور جب ان کے پاس سے نکلتے تو ایسی باتوں پہ مشورہ کرتے، غیر الذی تقول، جو تو نے کہی نہیں ہے، اور پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے قرآن میں غور نہیں کیا، افلا یتدبرون القرآن، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ کوئی بندہ بیچ میں ڈنڈی نہ مار سکے۔ فقاتل فی سبیل اللہ،
بس اللہ کا جو رستہ ہے، اللہ کا جو فیلڈ ہے، اس میں تم جان مارو۔ لا تکلف الا نفسک، وہ تکلیف نہیں دیتا مگر جو تمہارا نفس ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ وحرز المؤمنین، اور مومنوں کو اس چیز کی ترغیب دلاؤ کہ اللہ کے رستے میں جان مارو۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یکفا، کہ وہ روک دے، باس الذین کفروا، کافروں کی سختی کو وہ روک دے۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اللہ سخت ہے، شدید ہے سختی میں اور شدید ہے سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعتا حسنا، جو کوئی آگے آتا ہے اچھائی کے لیے، یکن لہ نصیب منہا، اس کا اس سے حصہ ہے۔ ومن یشفع، اور جو کوئی آگے آتا ہے شفاعتا سیئہ، برائی کے آگے آتا ہے، یکن لہ کفل منہا، اس کا حصہ ہے اس سے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب یہ تجھ کو دعا دیتے ہیں، بِتَحِيَّةٍ، ساتھ کسی دعا کے، لفظ حیہ کا مطلب ہوتا ہے جینا، زندگی سے کہتے ہیں نا زندگی ہووے، جگ جگ جیو، یا بولتے ہیں نا جیے۔ جب یہ تیرے کو دعا دیتے ہیں ساتھ کوئی دعا، فحجو، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں دعا دیں کوئی دعا، فحجو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے اچھی اس کو دعا دو، او ردوها، یا وہی لٹاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر حساب رکھے ہوئے ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ لیجمعنکم، وہ ضرور تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ صدق اللہ العظیم۔